بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ الثالث الحکومۃ ان یکون احد الدلیلین ناظرا الی الدلیل الآخر ومفسرا لہ۔ توجہ فرمائیں، بحث ہماری ہے تعادل و تراجیح یا تعارض ادلہ۔ تعارض کا لغوی معنی تھا پیش کرنا، اصطلاحی معنی ہے دو دلیلوں کے مدلولوں میں منافات پائے جائے، وہ یا منافات تناقض کی شکل میں ہو یا تضاد کی شکل میں ہو۔ پھر کہا تھا تعارض کی دو قسمیں ہیں، تعارض بدوی و غیر مستقر اور تعارض مستقر، دو قسمیں ہو جائیں گے، تعارض غیر مستقر، تعارض مستقر۔ تعارض غیر مستقر کا مطلب یہ ہے ابتداءً اور شروع میں تعارض نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب دقت کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں تو وہ تعارض زائل ہو جاتا ہے۔ تو تعارض غیر مستقر میں جمع کی کوشش کی جاتی ہے، عرف آتا ہے دقت نظر کر کے جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس جمع کی دو قسمیں کی تھیں ہم نے، جمع عرفی اور جمع تبرعی۔ جمع عرفی کا مطلب ایسی جمع جو عرف جس کو قبول کرتا ہے، جس جمع کی عرف تائید کرتا ہے، کیونکہ اس جمع کے پیچھے کوئی قرینہ، کوئی دلیل موجود ہوتی ہے۔ مثلا فرض کریں ایک عام اور ایک خاص عرف کے پاس جائیں تو عرف خاص کا عام پر حمل کرتا ہے، جمع تو حمل کے ذریعے سے وہ جمع کر دیتے ہیں۔ جمع تبرعی کا مطلب تھا بغیر دلیل کے اپنی مرضی کی جمع کرنا۔ بہرحال آ جائیں تعارض غیر مستقر میں جمع کی ضرورت پڑتی ہے، اس جمع کا نام ہے جمع عرفی۔ اصولیوں نے اس جمع عرفی کے کچھ اصول اور قواعد بیان کیے ہیں، ممکن ہے بعض کتابوں میں لکھے ہوا ہو کہ جمع عرفی کے قواعد یا اصول، تو وہ ہم نے کہا 5 اصول ہیں، 2 ہم پڑھ چکے ہیں، تخصص اور ورود۔ آج تیسرا قاعدہ جمع کا، جمع عرفی کا تیسرا قاعدہ، تیسرا اصول، اس کا نام ہے حکومت۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ ورود اور حکومت میں فرق کیا ہے، حکومت سے مراد کیا ہے۔ بہت آسان تعریف، 2 دلیلیں ہیں جو متعارض ہیں اور فرض یہ ہے کہ تعارض بھی ابتدائی ہے۔ ایک دلیل دوسری دلیل کے لیے مفسر ہو اور ناظر اور نگران کی حیثیت رکھتی ہو۔ 2 روایتیں، 2 دلیلیں ہیں نا، ایک دلیل دوسری دلیل کے لیے مفسر اور ناظر ہو، ٹھیک ہے، تو یہ جو مفسر اور ناظر دلیل ہوتی ہے اس کو دلیل حاکم کہتے ہیں، اور جو منظور الیہ ہے اس کو دلیل محکوم کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس سارے عمل کو حکومت کہا جاتا ہے، یعنی 2 روایتیں آئی ہوئی ہیں، ابتداءً تعارض نظر آ رہا ہے، ایک دلیل ایک روایت دوسری کے لیے مفسر اور ناظر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اہم نکتہ، ایک روایت دوسری کے لیے ناظر اور مفسر کی حیثیت ہے، یعنی اگر وہ نہ ہوتی تو یہ بھی نہ ہوتی، اگر محکوم نہ ہوتی، دلیل محکوم نہ ہوتی تو دلیل حاکم کی ضرورت بھی، یہی فرق ہے آگے تخصیص اور اس حکومت میں، یہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جب ایک دلیل ناظر ہے دوسری کے لیے، اس کا مطلب اگر وہ نہ ہوتی تو نظارت کی ضرورت ہی نہ تھی نا۔ حکومت کی تب ضرورت پڑتی ہے، نظارت کی ضرورت پڑتی ہے محکوم ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ مثال
مثال یہ ہے کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے. ایک دلیل یہ کہتی ہے نماز کے لیے وضو ضروری ہے. ٹھیک ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا طواف، اللہ تعالیٰ کے گھر کا جو طواف ہے نا، یہ بھی نماز کے حکم میں ہے. ادھر کیا فرمایا؟ نماز کے لیے وضو. ادھر فرمایا کہ طواف بھی ایک طرح کی نماز ہے. طواف بھی ایک طرح کی نماز ہے. تو یہ دوسری دلیل پہلی کے لیے ناظر ہے. یہ دوسری دلیل پہلی دلیل کو مد نظر رکھتے ہوئے وارد ہوئی ہے. اگر وہ پہلی دلیل نہ ہوتی تو دوسری دلیل کی ضرورت بھی. پہلی دلیل میں کہا کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اس کا مطلب ایک چیز ہے نماز. اب کا طواف کو بھی آپ کیا سمجھیں؟ نماز سمجھیں. تو اگر نماز جیسی کوئی عبادت نہ ہوتی تو پھر طواف کو نماز قرار دینے کی ضرورت بھی نہ ہوتی. سمجھ آ گئی بات؟ تو ایک دلیل ہوتی ہے حاکم، ایک دلیل ہوتی ہے محکوم. دلیل حاکم اسی محکوم کو مد نظر رکھتے ہوئے صادر ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے مفہوم حکومت. آپ نے یہ جملہ یاد رکھنا ہے کہ ایک دلیل دوسری کے لیے مفسر اور مبین اور ناظر کی حیثیت رکھتی ہو. پھر حکومت کی دو قسمیں ہیں. اب دو دلیلوں میں سے نقشہ ذہن میں رکھے، ایک دلیل حاکم ہوتی ہے، دوسری کیا ہوتی ہے؟ محکوم. یہ جو حکومت ہے یہ دو طرح کی ہے، یا توسیعی یا تضییقی. توسیعی مطلب یہ دلیل حاکم آ کر دلیل محکوم کو وسعت دیتی ہے، اس کے مفہوم کو اور وسیع کر دیتی ہے، اس کو عمومیت دے دیتی ہے. یا تضییقی ہوتی ہے. تضییقی کا مطلب اگر دلیل حاکم آ کر محکوم دلیل کے دائرے کو تنگ کر دیتی ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ حکومت یا توسیع ہوتی ہے یا تضییقی ہوتی ہے. توسیع کی مثال وہی جو میں نے اوپر مثال دی ہے، نماز کے لیے وضو. ایک روایت کہتی ہے، ایک دلیل کہتی ہے نماز کے لیے وضو. ایک جگہ پر فرمایا طواف بھی کیا ہے؟ نماز ہے. تو دوسری دلیل نے جو کہتی ہے طواف نماز ہے، اس دلیل نے نماز کے معنوں کو وسعت دی ہے. یعنی دلیل اول میں جو تھا نا اس کو کیا کیا ہے؟ وہ کہے کہ اگرچہ طواف نماز واقعی نہیں ہے لیکن آپ کیا کریں؟ اس کو بھی نماز سمجھیں. نماز سمجھے کا مطلب ہے جو شرائط اور آثار نماز کے ہیں وہی شرائط اور آثار طواف کے بھی ہیں. اگر نماز کے لیے طہارت شرط ہے تو طواف کے لیے بھی طہارت کیا ہوگا؟ شرط ہوگا. تو بہرحال دوسری روایت آ کر پہلی روایت کے مفہوم کو اور توسیع دیتی ہے کہ صرف نماز وہ نہیں ہے کہ جو مخصوص ارکان والی ہو. ایک نماز، وہ طواف بھی ایک طرح کی نماز ہے. البتہ یہ جو طواف کو نماز کہتے ہیں یہ ادعاءً و مجازاً ہے، حقیقتاً تکویناً نہیں بلکہ ادعائی ہے. ٹھیک ہے جی؟ اچھا، یہ ہو کس کی مثال ہوگی؟ توسیع کی. تضییق کی مثال توجہ فرمائیں. یہ ایک توضیح المسائل میں آپ دیکھیں جو شک کی 23 قسمیں، ان میں سے بعض قسمیں ایسی ہیں، شکوک ایسے جو مبطل نماز ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر 2 اور 3 میں شک ہو تو نماز باطل ہے. نماز بندہ پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، تو نماز کیا ہوگی؟ باطل ہوگی. ٹھیک؟ ایک یہ دلیل. دوسری دلیل کہتی ہے لا شک کا لکثیر شک. کثیر و شک اپنے شک کی پرواہ نہ کرے. توجہ فرمائیں. پہلی دلیل جو کہتی ہے 2 اور 3 میں شک ہو تو نماز باطل ہے. دوسری دلیل کہتی ہے کثیر و شک اپنے شک کی پرواہ نہ کرے. ٹھیک ہے جی؟ یعنی اس کا مطلب ہے دوسری روایت آ کر یہ کہتی ہے ہر بندہ پرواہ کرے. عام بندہ جس کو 2-3 میں شک ہو وہ شک کی پرواہ کرے، نماز باطل ہوگی. لیکن کثیر و شک وہ شک کی پرواہ نہ کرے، اس کی نماز کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی. یعنی کثیر و شک اپنے شک کی پرواہ نہ کرے. تو سنیں، اب کثیر و شک اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، اس کو دیکھیں اس پہلے جملے کی طرف کہ جو 2 اور 3 میں شک کرتا ہے اس کی نماز کیا ہوتی ہے؟ باطل ہوتی ہے. یعنی یہ دوسری دلیل کر اس کے دائرے کو تنگ کرتی ہے. بھی ہر کسی کی نماز باطل ہو سکتی ہے، کثیر و شک کی نماز باطل نہیں ہے. جو کثیر و شک ہے اگر وہ 2 اور 3 میں شک کرے گا
تو اس کی نماز باطل نہیں ہے۔ تو دوسری دلیل نے آ کر پہلی دلیل کے دائرے کو تنگ کر دیا نا۔ پہلی دلیل کیا کہتی ہے؟ مطلقاً کہتی ہے بھی 2 اور 3 میں شک مبطل نماز ہے۔ دوسری دلیل کیا کہتی ہے؟ اور دوسری دلیل بھی پہلی دلیل کے لیے ناظر اور مفسر کی حیثیت ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو یہ بھی اثر نہ ہوتی۔ تو دوسری دلیل کہہ رہی ہے بھی 2 اور 3 میں شک کرنے والے کی نماز باطل ہے، لیکن کثیر و شک نہیں، تو اس کے دائرے کو کیا کر دیا؟ تنگ کر دیا ہے۔ لہذا حکومت یا توسیعی ہوتی ہے یا تضییقی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر ایک اور چھوٹی آخری تقسیم، پھر عبارت میں آتے ہیں۔ یہ توسیع اور تضییق یا پہلی دلیل کے موضوع میں ہوتی ہے یا اس کے محمول میں ہوتی ہے۔ تو ٹوٹل 4 قسمیں بنیں گی۔ دوسری دلیل ناظر ہے پہلی کے لیے اور اس کی نظارت توسیعی ہے اور نظارت موضوع میں ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری دلیل ناظر ہے، نظارت توسیعی ہے اور نظارت محمول میں ہو۔ دوسری دلیل ناظر ہے، نظارت محمول میں ہے نہ موضوع میں ہے اور تضییقی ہے۔ دوسری دلیل ناظر ہے اور اس کی نظارت تضییقی ہے اور محمول میں ہے۔ یا اس طرح بھی دوسری دلیل ناظر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی نظارت کس میں؟ موضوع میں ہے، اور وہ یا توسیعی ہے یا تضییقی۔ پھر دوسری روایت ناظر ہے یعنی مفسر ہے، مبین ہے پہلی کے لیے، اور تفسیر وہ مبین اور وہ ہے کس کے لیے؟ وہ توسیع یا تضییقی ہے محمول کے اعتبار سے۔ تو 4 قسم بنے گی۔ اب صاحب کتاب ہر قسم کی علیحدہ وضاحت کرتے ہیں، لیکن 2 نقطے آپ سن لیں پھر ترجمہ کراتا ہوں۔ پہلا نقطہ کہتے ہیں کہ یہ آگے انشاءاللہ بیان کریں گے، یہ جو حکومت توسیع نہیں ہوتی، چاہے وہ موضوع میں توسیع کاری ہو، یا یہ جو حکومت توسیع ہوتی ہے اصل میں یہ تعارض کی بات سے خارج ہے، وہاں تعارض ہی نہیں ہوتا۔ آگے بیان کریں گے وہاں تعارض کس صورت میں ہوتا ہے؟ جب حکومت تضییقی ہو۔ ایک نقطہ۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ دلیل حاکم دلیل محکوم تصرف کرتی ہے اور اس کے لیے مفسر ہے اور مبین ہے، یہاں تصرف سے مراد بھی تصرف تکوینی اور حقیقی مراد نہیں ہے، بلکہ ادعائی اور مجازی مراد ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں یہ باتیں اسی کتاب میں آئیں گی، توجہ فرمائیں۔ الثالث ہو، بہت ساری باتیں ترجمے میں آئیں گی۔ الحکومت وہ ہے کیا؟ ان یکون احد الدلیلین ناظرا الی الدلیل الاخر، 2 متعارض دلیلوں میں سے ایک دلیل دوسری کے لیے ناظر ہو، وہ مفسر لہو، اور اس کے لیے مفسر و مبین ہو۔ فیقدم علی الاخر، پس جو ناظر ہوگی مفسر ہوگی اس کو دوسری دلیل پر مقدم کیا جائے گا، ناظر کو منظور پر، مفسر کو مفسر پر، حاکم کو محکوم پر کیا کیا جائے گا؟ مقدم کیا جائے گا۔ دلیل سنیں، کیوں دلیل ناظر مقدم ہے؟ اس کی نظارت کی وجہ سے، اس کی تفسیریت کی وجہ سے، چونکہ وہ ناظر اور نگران ہے، وہ حاکم ہے، اس کی دلیل بھی یہی ہے۔ کہتے ہیں فیقدم علی الاخر، پس اس ناظر دلیل کو منظور پر مقدم کیا جائے گا، حاکم کو دلیل بے حکم، اس دلیل کے ساتھ بے حکم ان لہو تلک الخصوصیہ، اسی خصوصیت کی وجہ سے جو اس کی حکومت اور تفسیر اور نظارت والی خصوصیت، اسی وجہ سے یہ دوسری پر کیا ہوتی ہے؟ مقدم ہوتی ہے۔ وَيُسَمَّ النَّاظِرُ بِالْحَاكِمِ وَالْمَنظُورُ إِلَيْهِ بِالْمَحْكُومِ، ناظر کو حاکم کہتے ہیں اور منظور الیہ کو محکوم۔ وَيَتَلَخَّصُ النَّظَرُ، اور یہ جو نظارت ہے، نظر سے مراد یہ نظارت، یہ تفسیریت، یہ جو دلیل ہے پہلی دلیل کی جو حکومت اور نظارت ہے، اس کا خلاصہ فی الاقسام میں تالیہ مندرجہ ذیل اقسام میں ہے۔ نمبر 1، التصرف فی عقد الوضع، عقد الوضع کا ابھی آپ ترجمہ کیا کریں؟ موضوع میں، ایک نقطہ بعد میں بیان کروں گا۔ عقد الوضع سے مراد یعنی ایک دلیل آ کر دوسری دلیل کے موضوع میں تصرف کرے۔ مفسر ہونے کا مطلب تصرف کرنا ہے نا، ایک دلیل آ کر دوسری دلیل کے، وہ بھی بے توسیع ہی،
اس موضوع کو وسعت دیتے ہوئے. ٹھیک ہے، یعنی اب دلیل ناظر آ کر موضوع میں تصرف کرتی ہے اور یہ تصرف بھی توسیع ہے، اس کو مزید وسعت دیتی. مثال، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. ٹھیک، یہ آیت ہے. اچھا، کہا کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے تیار ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتائیں، تو کہا وضو کر لو. یہ جو لفظ صلاۃ سے کون سا معنی آپ کے ذہن میں متبادر ہو رہا ہے؟ صلاۃ وہی جو ہم نماز پڑھتے ہیں، مخصوص ارکان والی، یہی ہے نا. فرماتے فالمتبادر من الصلاۃ ہی الاعمال المعہودۃ، وہی مخصوص ارکان والی نماز. فَإِذَا ضُمَّ إِلَيْهِ قَوْلُهُ علیہ السلام، اس آیت کے ساتھ آپ ضمیمہ کر دیں کس کو؟ معصوم علیہ السلام کے. اس کا مطلب یہ بھی ہوا، پیغام دے رہے صاحب کتاب، ہو سکتا ہے کہ دلیل منظور قرآن کی آیت ہو اور ناظر معصوم کا فرمان ہو. جس طرح کہ ہو سکتا ہے عام قرآن میں ہو اور تخصیص معصوم کی زبان میں ہو، یہ ہو سکتا ہے. سمجھا کی بات؟ تو اب فَإِذَا ضُمَّ إِلَيْهِ قَوْلُهُ علیہ السلام، امام کے قول کو ضمیمہ کریں اس کے ساتھ. کیا امام کا قول ہے؟ الطواف بالبیت صلاۃ، اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنا بھی ایک طرح کی نماز ہے. اب یہ الطواف بالبیت صلاۃ یکون حاکما علی الآیت، یہ امام کا فرمان آیت کے لیے حاکم اور ناظر کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ بھی بتوسیع موضوعہا، اس نماز کے موضوع کو وسعت دیتے ہوئے، بے بیان، اس بیان کے ساتھ کہ ان طواف علی البیت من مصادیق الصلاۃ، کہ طواف بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کا جو طواف ہے، بیت سے مراد خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کا جو طواف ہے وہ بھی صلاۃ کے مصادیق میں سے ہے. اچھا، فَيَشْتَرِطُ، تو پس دیکھیے اگر یہ نتیجہ نہ نکالیں تو پھر وہ اس کا فائدہ نہیں ہے نا. نظارت کا فائدہ ہونا چاہیے. پس دوسری دلیل ناظر ہے پہلی کے لیے، یعنی طواف بھی نماز ہے. فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جو نماز کی شرائط ہیں، مثلا لباس پاک ہو، مثلا طہارت ہو، تو وہ طواف کے لیے بھی ہیں. فَيَشْتَرِطُ فِيهِ فِي الطواف، بس طواف میں شرط ہوں گی ما یشترط فی الصلاۃ، وہ چیزیں جو نماز میں شرط ہیں. یہ آثار نہ ہو تو پھر وہ اس نظارت کا فائدہ ہی نہیں ہے نا. یہ بھی اب نقطہ ہے اس بات سے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نظارت کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہونا چاہیے. اب یہاں نظارت کا فائدہ یہ ہے کہ منظور اور محکوم کے آثار ناظر میں بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ وَمِثْلُ قَوْلِهِ علیہ السلام، یا امام کا ایک اور قول ہے. پہلی مثال تھی منظور اور محکوم قرآن، حاکم فرمان معصوم. دوسری مثال دے رہے ہیں محکوم فرمان معصوم، حاکم بھی فرمان معصوم. لا صلاۃ الا بطہور. ٹھیک ہے جی، یعنی طہارت کے بغیر نماز مکمل. سنیں، جب بھی عام طور پر آپ کہا جاتا ہے یار جاؤ طہارت کر کے آؤ، طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. قرآن کے الفاظ کو ہاتھ لگانے تو طہارت شرط ہے. طہارت سے وضو ذہن میں آتا ہے، یعنی طہارت مائیہ جو متبادر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں الظاہرت، یہ لا صلاۃ بطہور، یہ جو قول ہے یہ ظہور رکھتا ہے فی شرطیت طہارت المائیہ، کہ طہارت مائیہ شرط ہے. یعنی صلاۃ کے لیے طہارت مائیہ، اس میں ظہور ہے. لا صلاۃ الا بطہور، طہور سے مراد طہارت مائیہ. ٹھیک. فَكَأَنَّمَهُ قال لا صلاۃ الا بطہور، اس کے ظہور کو دیکھ کر آپ یہ ترجمہ کر سکتے ہیں، امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں الطہور شرط للصلاۃ، طہور کیا ہے؟ نماز کی شرط ہے. یہ ساری دلیل اول ہے. دلیل اول یہ ہے کہ لا صلاۃ الا بطہور، یعنی طہور نماز کی شرط ہے، اور طہور سے جو معنی متبادر ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ طہارت مائیہ. فائزہ قال، اب ایک اور دلیل آ جاتی ہے جو کہ حاکم اور ناظر بنتی ہے. وہ کہتی ہے التراب احد الطہورین، تراب بھی طہورین میں سے. فقد وسع الموضوع الطہورا، پس اس دوسری دلیل نے آ کر
موضوع یعنی طہور کو وسعت دی ہے الی طہارت ترابیت ایضاً، کہا طہارت ترابیہ بھی ایک طہارت ہے۔ وہذا نوع من التصرف فی عقد الوضع لا یتم الا ادعاء، توجہ فرمائیں، یہ جو ہم نے موضوع میں تصرف کیا ہے، تصرف کا مطلب یہی ہے نا کہ دلیل حاکم کو ہم نے قوی قرار دیا ہے، اس کو ناظر شمار کیا ہے۔ یہ جو تصرف ہے یہ ادعائی ہے، تکوینی اور حقیقی مجازی ہے، اب یوں کہیں، ٹھیک ہے جی۔ چونکہ یاد ہے نا کہ اس کتاب کے شروع میں حقیقت و مجاز کی تعریف میں امام خمینی کا نظریہ بیان کیا تھا، وہ کہا تھا ادعائی معنی، یعنی یہ ادعا کہ یہ فرد بھی اس کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے، یاد ہے نا جی۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اب آ جائیں، یہ جو تصرف کی نوع ہے موضوع میں، وہ بھی کس صورت میں؟ توسیع کی صورت میں۔ لا یتم، یہ تمام نہیں ہے، الا ادعاء، مگر ادعائی کا ادعا ہے، یعنی ہمارا دعویٰ یہ ہے، ادعا یہ ہے کہ ان طوافا صلاتن، کہ طواف بھی ایک طرح سے تکویناً نہیں، خارجاً نہیں، خارجاً میں نماز اور ہے، طواف اور ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اسی طواف کو بھی نماز کے افراد میں سے ایک فرد سمجھیں۔ اسی طرح تیمم بھی طہور ہے، یعنی تیمم کو طہور کہنا بھی ادعائی ہے، یعنی اب تیمم کو بھی طہور کے مصادیق میں سے ایک مصداق سمجھیں۔ سمجھا کی بات؟ تو پہلا یہ تصرف ہے موضوع میں، اور وہ بھی موضوع کو وسعت بالتوسیع، یعنی اس کو کہتے ہیں حکومت توسیعی، حکومت ہے اور توسیع ہے، اور توسیع بھی موضوع میں ہے۔ اب مثال دیں گے، وہ حکومت ہو تضییع کی اور ہو موضوع میں، ابھی دو پہلے مثلا التصرف فی عقد الوضع بالتضییق ہی، عقد الوضع یعنی موضوع میں کیا کریں؟ تصرف کریں، یعنی پہلی دلیل دوسری دلیل کے موضوع میں تصرف کریں، وہ بھی بے تضییق ہی، اس کے دائرے کو تنگ کر کے۔ مثلا وہی جو پہلے میں نے مثال دی ہے، وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِنَفْيِ الْمَوْضُوع، اور یہ بھی متحقق ہوتا ہے موضوع کے رفع سے لغایت نفی حکم ہی، چونکہ حکم منتفی ہوتا ہے تو موضوع بھی کیا ہوتا ہے؟ منتفی ہوتا ہے۔ مثال دیتے ہیں، مثلا اذا قال، جب کہا لا شک لکثیر شک، ٹھیک، کثیر شک کا کوئی شک نہیں ہے، یا یہ کہے لا شک للامام ما حفظ الماموم، سنیں دوسری دیکھیں، کہتی ہے کہ اگر معموم کو پتہ ہے کون سی رکعت ہے، امام کو شک ہو جاتا ہے تو امام اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، معموم کے مطابق عمل کرے۔ معموم کو شک ہو جاتا ہے اور امام کو پتہ ہے تو پھر معموم کو چاہیے وہ اپنے شک کی پرواہ۔ ایک مسئلہ یہ، دوسرا پہلے یہ مسئلہ کہ کثیر شک، اپنے شک کی پرواہ، یہ دونوں دلیلیں ناظر ہیں۔ دلیل منظور کیا ہے؟ کہ اگر کوئی بندہ 2 اور 3 رکعت میں شک کرے، احکام شک میں سے ایک حکم کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ یہ شک کرے کہ ابھی میں نے 2 رکعت پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں تو ٹھیک ہے، تو نماز باطل ہے۔ یہ ہو گیا حکم شک کہ 2 اور 3 میں شک سے نماز۔ اب یہ دلیل ہے منظور اور محکوم۔ اب لا شک لکثیر شک، یہ اس کے لیے حاکم ہے، اس کا دائرہ تنگ کر رہی ہے بھی، ہر کوئی جو 2-3 میں شک کرے نماز باطل ہے، لیکن کثیر و شک کی نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری دلیل بھی ناظر ہے، ہر کوئی جو 2-3 میں شک کرے اس کی نماز باطل ہے، لیکن امام کی اور معموم کی اگر ایک دوسرے کا پتہ ہو تو پھر وہاں نماز باطل۔ تو یہ 2 دلیلیں آ کر اس کے دائرے کو، موضوع کو متصرف کر کے اس کو تنگ کر رہی ہیں۔ سمجھا کی بات؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہہ رہی ہیں کہ کثیر و شک کے لیے وہ حکم منتفی ہے۔ وہ جو پہلے جملہ کہا تھا نا، حکم منتفی ہے کیونکہ موضوع سے حکم کیا ہے؟ منتفی، موضوع منتفی ہے۔ دیکھیے توجہ فرمائیں، کہا لا شک لکثیر شک، یا کہا لا شک للامام ما حفظ الماموم، او بالعکس، وذالک بعد العلم، ان 2 روایتوں کو دیکھیں اس علم کے بعد کہ بأن للشاک کے احکاما معینۃ فی الشریعہ، کیا کہ شریعت میں شک کے کیا ہیں؟ کوئی معین احکام ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا ان احکام میں سے میں نے کیا بیان کیا کہ اگر 2-3 میں شک ہو تو نماز کیا ہوگی؟ لہذا شریعت میں شک کے احکام بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اگر 2 اور 3 میں شک ہو تو نماز کیا ہوتی ہے؟ باطل۔
اب یہ لا شک کا کثیر شک یا لا شک للامام مع حفظ المامون فہی حاکمۃ علی احکام شاک، شاک اسم فعل کا صیغہ ہے، یہ شاک کے احکام پر حاکم ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے ناظر ہیں، اس کے لیے مبین اور مفسر ہیں، متصرفۃ فی موضوعها، یہ لا شک لکثیر شک والی روایت آ کر جو ناظر ہے، یا دوسری روایت جو کہتی ہے لا شک للامام، یہ آ کر وہ جو احکام میں شک ہے، 2 اور 3 میں شک ہو تو نماز باطل ہے، اس کے موضوع میں تصرف کرتی ہے، وہ بھی بے ادعائے، اس ادعا کے ساتھ کہ عدم وجود شک فی تلک الموارد ثلاثہ، یعنی آپ یہ سمجھیں ان تینوں مورد میں شک کی موجود نہیں ہے۔ کون سے 3 مورد؟ 3 مورد یہ بنتے ہیں: کثیر الشک 1، وہ امام کا شک ماموم کو پتہ ہو، 2 ماموم کا شک امام کو پتہ ہو۔ یہ دیکھیے، یہ دلیل حاکم آ کر کہتے ہیں ایسے سمجھے ان کو شک ہی نہیں ہوا ہے، ایسے سمجھے ان کو شک ہی، یعنی یہ اپنے شک کی پرواہ۔ وہ پہلی جو شریعت میں شک کے احکام بیان ہوئے، ایک حکم یہ تھا کہ اگر 2-3 میں شک ہو تو نماز کو باطل سمجھو، اس کے دائرے کو، اس کے موضوع کو آ کر یہ کیا کرتے ہیں، تنگ کر دیتی ہیں۔ سمجھا کی بات؟ والغایۃ ہی رفع الحکم، دیکھیے مقصد بھی یہاں نظارت کا مقصد، میں نے کہا نظارت بے فائدہ نہیں ہونی چاہیے، یہاں فائدہ کیا ہے؟ والغایۃ ہی رفع الحکم برفع الموضوع، یعنی آپ یوں کہیں کثیر الشاک کو شاک ہی نہیں کہتے، آپ یوں سمجھے کہ کثیر الشاک شاک ہی نہیں ہے، یعنی موضوع ہی منتفی ہے۔ جب ادعان، وہ بھی حقیقتاً نہیں، تکویناً نہیں، ادعان جب موضوع منتفی ہے تو حکم بھی منتفی ہے۔ 2-3 میں شک نماز کو باطل کر دیتا ہے، جو کثیر و شک ہے، یہ ناظر والی حدیث کہتی ہے آپ سمجھے کثیر و شک شاک ہی نہیں ہے، یعنی موضوع ہی منتفی ہو گیا ہے۔ اب وہ پہلی لائن دیکھیں، وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِنَفْيِ الْمَوْضُوعِ لِنَفْيِ لغایت نفی حکم ہی، اس میں موضوع کی نفی کی جاتی ہے، لیکن غایت کیا ہے؟ حکم کی نفی کرنا۔ یا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو 2 اور 3 میں شک سے نماز باطل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو کثیر و شک ہے، ایسے سمجھے وہ شاک ہی، جب موضوع منتفی ہو جائے گا تو بطلان نماز والا حکم بھی اس سے کیا ہو جائے گا؟ منتفی ہو جائے گا، تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ سمجھا کی بات؟ اب ایک بڑا اہم آگے مرحلہ آ رہا ہے، ما ان هذه الامثلة اشبه بالتخصیص ولكن الذي يميزها عن التخصیص هو ان لسانها لسان النظارت الى الدلیل الاخر۔ اہم بات ہے یہ، وہ کہتے ہیں آگے آپ ان قواعد جمع عرفی میں سے ایک تخصیص بھی ہے، تو تخصیص اور اس حکومت جو تزییکی ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ تخصیص میں کیا ہوتا ہے؟ تخصیص میں تو یہی ہوتا ہے، تخصیص کی مثال میں دیتا ہوں، تخصیص کی مثال ہے شارع نے ایک مرتبہ کا اکرم العلماء، علماء کا اکرام کرو، ٹھیک، پھر اگلے دن کا لا تکرم الفاسق، فاسق کا اکرام، یہ مخصص ہے، دوسری حدیث کیا ہے؟ مخصص ہے۔ یہ آ کر کیا کرتی ہے؟ اس عام کے دائرے کو تنگ کر دیتی ہے، کہتی ہے اگر فرض کریں علماء کے 100 مصداق ہیں، 80 عادل ہیں، ٹھیک ہے جی، 10 مسلماً فاسق ہیں، 10 مشکوک ہیں، اس کو بات نہیں کرتے، 20 کے 20 کر لیں، 80 عالم ہیں، 20 فاسق ہیں، پہلے اکرم العلماء کہا تو 100 کو شامل ہو گیا، دوبارہ کہا لا تکرم الفساق تو 20 کیا ہو جائیں گے؟ خارج ہو جائیں گے۔ تو تخصیص اور یہ جو حکومت ہے جو تزییکی ہے، وہ بھی تو اسی طرح ہے، جب موضوع کو تنگ کریے تو اس میں حکومت میں فرق کیا ہے؟ حکومت میں بھی کیا ہوتا ہے؟ کہتے بھی ہر وہ بندہ جو 2-3 میں شک کرے کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری، اس کی نماز کیا ہے؟ باطل ہے۔ وہ جو حکومت کیا کہتی ہے، وہ جو حکومت تزییکی ہے، وہ کہتی ہے جو کثیر و شک ہے اس کو خارج کریے سام سے، اس کو اسام سے، یعنی وہ اس کی نماز باطل، وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ تو تخصیص اور اس میں فرق کیا ہوا؟ بنیادی نقطہ سمجھنا ہے۔ کہتے ہیں فرق یہ ہے، ہم نے پہلے بھی نقطہ بیان کیا، جو دلیل حاکم اور ناظر ہوتی ہے اس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اگر محکوم علیہ نہ ہو تو ناظر بھی نہیں ہوتی، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ جب نماز ہی نہ ہو تو طواف کو نماز قرار دینے کی کیا حیثیت ہوگی؟ دلیل ناظر بغیر منظور الیہ کے وارد ہی نہیں ہوتی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ ایک بات یہ ہے، جبکہ عام اور خاص میں ایسا نہیں ہے،
اگر عام نہ بھی ہو، لا تکرم الفساق کا اپنی جگہ پر اپنا معنی موجود ہے کہ آپ فاسقوں کا اکرام، فاسق عالم کا اکرام نہ کریں، یعنی عام کے بغیر بھی خاص معنی رکھتا ہے، لیکن منظور اور محکوم کے بغیر حاکم کا کوئی معنی۔ دیکھیے فرق یہی ہے، جو وہ ہے نا خاص عام میں مقابلے میں خاص ہے، وہ خاص عام کے لیے ناظر کی حیثیت نہیں رکھتی ہے، جبکہ یہ جو حکومت تضییقی ہے یہاں ناظر کی حیثیت رکھتی ہے وہ دلیل، وہ جو دوسری دلیل ہے وہ ناظر اور حاکم اور مفسر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یعنی اگر اس کو فرض نہ کریں، ناظر منظور کو فرض نہ کریں، محکوم کو فرض نہ کریں، تو ناظر کی جگہ ہی نہیں بنتی ہے۔ ناظر تب لائی جاتی ہے جب دلیل منظور ہو، حاکم دلیل تب لائی جاتی ہے جب دلیل محکوم ہو۔ سمجھا کی بات؟ یہ بنیادی فرق ہے، صرف اشارہ کر رہے ہیں۔ فرماتے ما ان ھذ الامثلۃ اشبہ بالتخصیص، یہی ساری مثالیں مشابہ ہیں کس کے؟ تخصیص میں بھی تو یہی ہوتا ہے، دائرہ تنگ ہو جاتا ہے۔ ولکن الذی یمیزھا، لیکن وہ چیز جو حکومت کو تمیز دیتی ہے یعنی تخصیص سے، وہ کیا ہے؟ ہوا ان لسانھا، حکومت کی جو زبان ہے، اس کا جو انداز ہے، اس کی جو حیثیت ہے، لسان النظارت الی الدلیل الاخر، یہ دوسری دلیل کے لیے نظارت کی حیثیت رکھتی ہے، جبکہ خاص عام کے لیے نظارت کی حیثیت۔ یہ بنیادی فرق آپ تخصیص کا اور حکومت کا، ٹھیک ہے جی؟ یعنی دو طریقے سے بیان کر سکتے ہیں۔ عام اور خاص میں عام کے بغیر بھی خاص کا اپنا معنی متحقق ہے، ثابت ہے، وہ جو خاص ہوتا ہے وہ ناظر کی حیثیت نہیں رکھتا، جبکہ جو حاکم حکومت ہے اس میں وہ نظارت کی حیثیت ہوتی ہے، ٹھیک؟ خیر، یہ ہو گیا، دو قسمیں ہو گئیں۔ کون سی دو قسمیں؟ موضوع میں دوسری دلیل، ناظر والی دلیل آ کر منظور کے موضوع میں تصرف کرے، تصرف یا توسیع یا تصرف تضییقی۔ اب دوسرے کیا ہوں گے؟ وہ جو ناظر آ کر اس منظور کے محمول میں تصرف کرے، وہ بھی یا توسیع یا تضییقی۔ التصرف فی عقد الحمل، عقد الحمل کا میں نے کہا نا، وہاں عقد الموضوع اور محمول سمجھے ہیں۔ اچھا، عقد حمل یا متعلق حمل، محمول میں تصرف کرے یا محمول کے متعلق میں تصرف کرے۔ دوسری یعنی دلیل ناظر آ کر پہلی دلیل کے محمول میں یا محمول کے متعلق میں، وہ بھی بالتوسیع ہی، محمول یا محمول کے متعلق کو وسعت دیتے تھے۔ مثال کما اذا قال، مولا کہے ثوب المصلی یلزم ان یکون طاہرا، مصلی کے لباس کے لیے لازمی یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ طاہر ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر کہا کل شیء طاہر حتی تعلم انہ قذر۔ سنیں، پہلی روایت نے کہا کہ ثوب مصلی کو کیا ہونا چاہیے؟ اب طاہر کا ایک معنی یہ ہے یعنی وہ طہارت کا آپ کو علم تفصیلی ہو، اس پر دلیل قطعی موجود ہو، ٹھیک؟ اس کے مقابلے میں دوسری دلیل کہتے ہیں آپ کے لیے ہر چیز طاہر ہے جب تک اس کی نجاست پر دلیل قطعی یعنی اس دلیل معتبر موجود نہ ہو۔ اس کا مطلب دوسری دلیل کہتی ہے طہارت کا چاہے تمہیں یقین ہو یا اس کی یعنی اس کی طہارت دلیل معتبر سے ثابت ہو یا اس کی طہارت اصالت الاستصحاب سے ثابت ہو، دونوں برابر ہیں، وسعت دے دی ہے۔ پہلی دلیل سے موضوع یہ لگتا تھا کہ طاہر سے مراد وہ یعنی جس کی طہارت پر قطعی ہو، یقینی ہو، علمی ہو۔ دوسری دلیل کا نتیجہ یہ نکالتا ہے اگر کسی کی طہارت اصالت الاستصحاب کے ذریعے ثابت ہو سکتی ہے، اس کے ذریعے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں نا۔ تو اس نے آ کر دوسری دلیل ناظر نے آ کر اس کے محمول کو وسعت دیا، البتہ محمول کے متعلق کو۔ اور جو صاحب کتاب نے مثال دی ہے یہ متعلق کی مثال ہے، محمول کی مثال نہیں ہے۔ وجہ یہاں نہیں بیان کی، باقی کتاب انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو وجہ معلوم ہوگی، اس کی مثال بنتی نہیں ہے۔ مقام فرض میں ہے کہ دلیل ناظر وہ منظور کے محمول میں تصرف کرے یا محمول کے موضوع میں۔ ہم نے جو مثال دی وہ محمول کے متعلق میں اس کی مثال ہے، خود محمول کی مثال کوئی جو کارآمد ہو وہ بنتی نہیں، اس وجہ سے انہوں نے اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے جی؟ خاموشی بتا رہی ہے کہ اس کی مثال نہیں ہوتی ہے، ورنہ دونوں مثالیں دینی چاہیے۔ یہ متعلق کے معمول کی مثال ہے۔ اچھا، فقد وسع متعلق الحکم، توجہ فرمائیں، حکم کیا تھا؟ لباس مصلی کے لیے ضروری ہے وہ پاک ہو۔ اب طہارت ایک وہ ہوتی جس پر دلیل قطعی موجود ہو،
ایک طہارت وہ ہے جو استصحاب کے ذریعے ثابت ہو، یہ دوسری دلیل آ کر وسعت دے رہی ہے اس کے معمول کے متعلق ہو، وہ وسعت دے رہی ہے حکم کو الا طہارت ثابتۃ حتی بلا، وہ کہتے ہیں طہارت کے ساتھ چاہے طہارت یہ اصول اصالت الاستصحاب کے ذریعے ثابت ہو تب بھی آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھی قسم التصرف فی عقد الحمل بالتضییق ہی، یعنی دوسری دلیل آ کر، ناظر دلیل، حاکم دلیل آ کر محکوم کے محمول میں تصرف کرے، وہ بھی بالتضییق ہی، اس کے دائرے کو تنگ کر کے۔ وہذا قولہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بھی دین میں حرج نہیں ہے، دین میں حرج نہیں ہے۔ فَإِنَّهَا بحکم نظرها الى الاحکام شریعت المترتبۃ علی العناوین الاولیہ تضیق محمولاتها ویخصصها بغیر صورت اللہ۔ توجہ فرمائیں، آسان بات کرتا ہوں۔ ایک روایت کہتی ہے نماز واجب ہے، وضو واجب ہے، روزہ واجب ہے۔ یہ آیت آ کر کہتی ہے کہ جناب یہ نازل ہے، یہ آیت وہ نماز جس سے حرج لازم ہے وہ واجب نہیں ہے، وہ وضو جس سے حرج لازم ہے، آپ وضو کریں دوسرا پیاسا مر جائے گا، وضو واجب نہیں ہے، وہ روزہ جو حرجی ہو وہ واجب نہیں ہے۔ تو دلیل حاکمی جو آیت ہے، یہاں پر حاکم آیت ہے، محکوم معصوم کا فرمان ہے، تو دلیل حاکم آ کر اس نے دلیل محکوم کے محمول میں تصرف کیا اور اس کے دائرے کو تنگ کیا ہے۔ نماز واجب ہے، ایک دلیل اول۔ دلیل ناظر کہتی ہے بھی دین میں حرج نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اگر نماز بھی حرجی ہو تو واجب نہیں۔ روایت کہتی ہے وضو واجب ہے، آیت کہتی ہے دین میں حرج نہیں ہے، اگر وضو بھی حرجی ہو تو واجب نہیں ہے، تو اس کے دائرے کو تنگ کر رہی ہے۔ سمجھ آگے بات؟ تو جو فرمائے فَإِنَّهَا، یہ آیت بحکم نظرها، اس کو آپ ناظر سمجھیں، اس کو کیا سمجھیں؟ کس کا ناظر سمجھیں؟ الی الاحکام شریعہ، احکام شریعہ کے، المترتبۃ علی العناوین الاولیہ، جو عناوین اولیہ پر، جو نماز پر، صوم پر، صلاۃ پر مترتب ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت آ کر تضیق محمولاتها، ان عناوین شریعہ، ان احکام شریعہ کے محمولات کو، ان کے دائرے کو تنگ کرتی ہیں، وَيُخَصِّصُهَا، اور ان کو مخصوص کر دیتی ہیں، بغیر صورت الحرج، بھی یہ نماز واجب ہے لیکن حرج کی صورت میں نہیں، وضو واجب ہے لیکن حرج کی صورت میں نہیں۔ وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ، مثلا ایک قاعدہ ہے، سنیں کہ دین میں ضرر اور ضرار، اس کی تفصیلات چھوڑیں بھی، کیا اس سے مراد کیا ہے، انشاءاللہ یہ کس جگہ پر ہے۔ لا ضرر ولا ضرار، دین میں ضرری حکم نہیں ہوتا۔ ادھر سے کہتے وضو واجب ہے، سنیں ایک دلیل کہتے وضو واجب ہے، یہ روایت کہتی ہے کہ دین میں ضرر نہیں ہے، ضرری حکم، لہٰذا یہ ناظر ہے، کہتی ہے اگر وضو سے ضرر ہو رہا ہو تو واجب نہیں ہے۔ اسی طرح نماز واجب ہے، یہ روایت کہتی ہے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اگر نماز کی وجہ سے ضرر ہو تو واجب نہیں ہے۔ سمجھا گی بات نا؟ لہٰذا کہتے ہیں جیسے یہ قول ہے لا ضرر ولا ضرار بالنسبت الی سائر الاحکام، تمام احکام کی نسبت، ایک مثال دیتے ہیں باقی خود بنائیں۔ فوجوب الوضو محدد، دیکھیے وضو واجب ہے لیکن اس کی حد ہے، حد کیا ہے؟ بے عدم الحرج و ضرر، اس سے حرج لازم نہ رہو اور اس سے ضرر لازم نہ رہو۔ سمجھا کی بات؟ اب والحاصل خلاصہ انا مقوم، فرق بیان کریں تخصیص میں اور ان مقوم الحکومت اتخاذ الدلیل لنفسه موقف الشرح والتبیین، موقف الشرح والتبیین، یعنی آپ دلیل کو خود بنفسی دلیل کو شرح اور تبیین کے مقام پر سمجھیں، یعنی یہ جو دلیل ناظر آ رہی ہے، جو حاکم ہے، اس کا کام ہے شرح کرنا، تفسیر کرنا، تبیین کرنا، ٹھیک ہے نا؟ فتکون النتیجہ، تو بس نتیجہ کیا نکلے گا؟ اما تصرفا فی عقد الوضع او الحمل، یہ تصرف کرے گی موضوع میں یا محمول میں۔ اب یہ اما بالتوسیع او بالتضییق، یہ جو تصرف ہے یا توسیع کی صورت میں ہوگا، تضییق کی صورت میں۔ ولکن التعارض والرفع بالحکومت مختص بصورت التضییق، توجہ فرمائیں، میں نے کہا تھا نا یہ کہتے ہیں تعارض، اور تعارض کا رفع حکومت کے ذریعے، یعنی تعارض غیر مستقر، پھر حکومت کے ذریعے آ کر
اس تعارض کو رفع کرنا یہ مختص ہے بصورت تضییق، جب حکومت تضییقی ہو، لا توسع، نہ کہ حکومت کیا ہو، توسیع ہو۔ وَلَيْسَ فِيهَا أَيُّ تَعَارُضٍ، اصلاً تو اس صورت میں تعارض ہی نہیں ہے، حتیٰ بدوی بھی نہیں ہے۔ جب تعارض نہیں ہے حتیٰ تو عالج بالحکومت، تاکہ ہم حکومت کے ذریعے اس کا علاج کریں۔ یہاں پر ہم نے چونکہ مقام فرض میں قسمیں بنتی ہیں بتا دیا ہے، ورنہ جہاں حکومت توسیع اصلاً تعارض بدوی ہی نہیں ہے۔ جب تعارض نہیں ہے تو علاج کرنے، حکومت کے ذریعے علاج کرنے کی ضرورت بھی بخلاف صورت تضییق، لیکن برخلاف کس صورت کے؟ تضییق کی صورت میں تعارض لازم آتا ہے۔ فالتعارض محقق، تضییق کی صورت میں تعارض کیا ہے؟ محقق ہے، یعنی ابتدائی ہے، غیر مستقر ہے، محقق ہے، لیکن یقدم الحاکم علی المحکوم، لیکن حاکم کو محکوم پر مقدم کیا جاتا ہے۔ فی عرف اہل التقنین، یعنی اہل عرف کے پاس جائیں، وہی جو جامع عرفی، اہل عرف کے پاس جائیں بھی یہ دلیل محکوم ہے، یہ حاکم ہے، وہ کہتے ہیں حاکم کو مقدم کر دو۔ اہل عرف کے، یہ جس کو جامع عرفی کہتے ہیں۔ فلاحظ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔